حي على الصلاة حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے حضرت قاری زبیر صاحب. محترم حضرات، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے جا رہی ہے. ہمیں بھی ہستی کو دعوت دینے جا رہے ہیں جو حقیقت میں واحد شیریں بیان ہے، جہاں دیدہ بھی ہے کعبہ رسیدہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے انہیں کتنی صفات سے نوازا ہے، یہ تو ان کی ذات ہی سے وابستہ ہے. ان سے میری مراد اس مجلس کے روح رواں اور صدر ذی وقار حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کاروان کے لیے. ہم حضرت سے معدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ امت پیاسی ہے، ان کی پیاس کو بجھا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم اور مکرم علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے. آج صبح سے ہم سب جمع ہیں. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. میں بہت زیادہ شکر ادا کروں گا. صبح سے جو بہت ہی اچھے بیانات اور تقریریں اور مجلسیں ہو رہی ہیں، ہمارے پیارے بیٹے حضرت مولانا عبد المنان صاحب جو اس مدرسے کے محتمم بھی ہیں، ان کی باتیں بھی آپ نے سنی. پھر ہمارے پیارے بیٹے مفتی صفی اللہ صاحب، انہوں نے بھی بہت اچھے انداز میں ذکر اور اپنا دل کیسے اللہ سے جوڑنا وہ طریقہ بتایا. پھر ابھی دوسری مجلس میں بالکل شروع میں مولانا ثاقب صاحب ہمارے بیٹے نے بہت اچھی باتیں کہی. پھر مولانا عارف صاحب نے بہت ہی پیاری باتیں کہی.
اللہ یہ تمام بیان کرنے والوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو بھی قبول فرمائے، اور جتنے علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں اللہ سب کے نقش قدم ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، اب مجھے جو ذمہ داری ہے وہ ایک تو اللہ کا ذکر کروانا، سب کریں گے انشاءاللہ، یعنی ساتھ میں بولو نہ، کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد کچھ مختصر باتیں ہوگی، پھر ختم خواجگان ہوگا، ختم خواجگان کے بعد آخری دعا ہوگی، پھر مغرب کے بعد بیعت کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہت ہی پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اسی خطبے کا سہارا لوں گا جو شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ ہے، جس کا آخری کلمہ ہوگا اللہ۔ بولو آخری کلمہ ہوگا اللہ، اور ہم سب کی مراد بھی اللہ، ہمارے یہاں آنے کا مقصد بھی اللہ، ہمارے جمع ہونے کا مقصد بھی اللہ۔ تو جو شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست شخصیت، ان کا جو خطبہ ہے اس کا آخری کلمہ اللہ ہوگا۔ ہم سب بھی بالکل گردن جھکا دیں، تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا دیں، نہ دائیں نہ بائیں دیکھیں، بس تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آج صبح سے ہم نے جو سنا ہے اب اس کی مشق کرنا ہے، پریکٹیکلی مشق میں آنا ہے۔ تو ہم سب کی زبان پر بھی اس کا نام ہوگا اللہ۔ شروع کریں گے، الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، الاول هو اللہ، والآخر هو اللہ، الظاہر هو اللہ، والباطن هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله، الله 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 لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله
لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا واحد إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حليم إلا الله لا حكيم إلا الله لا غفور إلا الله لا شكور إلا الله لا ودود إلا الله لا عزيز إلا الله لا جبار إلا الله لا متكبر إلا الله لا خالق إلا الله لا بارئ إلا الله لا مصور إلا الله لا خافض إلا الله لا رافع إلا الله لا معز إلا الله لا مذل إلا الله لا باسط إلا الله لا رب إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 تسلیما كثيرا كثيرا. اللہ تعالی ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے اور یہ ذکر پر جو انعام ہے نا آمین کو بولو اللہ وہ انعام ہم کو نصیب فرمائے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ صبح سے ہم سن رہے ہیں علماء کرام کی زبانی اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر. اللہ کی قسم اللہ کے ذکر میں بہت بڑا انعام ہے. ایک صحابی ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, بہت بوڑھے صحابی, یعنی وہ جب آ رہے ہیں تو الطریق یعنی راستہ کرو راستہ کرو راستہ کرو. وہ بیچارے بوڑھے صحابی لکڑی کا سہارا لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. وہ صحابی آئے, چونکہ بوڑھے تھے نا تو لکڑی کو ایک کنارے پہ رکھا اور دھیرے سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے. جب اس بوڑھے میاں کو دیکھا اتنی محنت اٹھا کر آئے ہیں تو ہمارے نبی نے پوچھا کیوں آئے, تو انہوں نے تھوڑی سانسیں لی اور اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. اللہ کے رسول بڑا آدمی ہوں, تھکا تھکایا آدمی ہوں, بڑی مشقت سے یہاں تک پہنچا ہو. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے کیوں ہو, کیونکہ ابھی کوئی نماز کا وقت تو نہیں ہے, آپ آئے کیوں ہو؟ تو فرمایا دلنی علی عمل, مجھے کوئی ایک عمل بتا دو, بس ایک عمل بتا دو میں کرتا رہوں اور اللہ بغیر حساب کتاب کے مجھے جنت میں پہنچا دے. اب ظاہری بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ صحابی نمازی ہے, بولو 5 وقت کے نمازی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں کہ یہ تو نمازی بھی ہے, یہ سال میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, یہ روزہ بھی رکھتے ہیں, یہ کعبۃ اللہ کا حج بھی کیے ہوئے. یہ سب کرنے کے بعد یعنی نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کرنے کے بعد اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں کہ دلنی علی عمل, کوئی ایک عمل بتا دو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تو نمازی روزے دار ہے, تو ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو تہجد پڑھ لیا کرو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے. کیا کرنے کا ساتھ میں بولو نا, کیا کرنے کا پڑھیں گے, ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ نمازی تھے, ہاں وہ نمازی تھے, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تہجد پڑھ لو.
بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ کی قسم میرے پیارے بھائیو، آپ لوگ بہت دور دور سے آئے ہیں، تہجد کی نماز ارادہ کرو نا، روز رات کو نہیں تو کوئی رات کو تو کریں گے انشاءاللہ، نہیں تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنی نمازیں فرض کی؟ 5۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض کی، یعنی فجر بھی پڑھنا، ظہر بھی پڑھنا، عصر بھی پڑھنا، مغرب بھی پڑھنا، عشاء بھی پڑھنا اور تہجد بھی پڑھنا۔ اس لیے کہ بعض علماء کہتے ہیں ہمارے نبی پر 6 نمازیں فرض ہوئی، جس میں تہجد کی نماز بھی فرض ہوئی، اور اللہ نے فرمایا، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ۔ ان آیتوں سے بعض علماء کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض ہوئی، تو خیر ہمارے نبی نے وہ بوڑھے صحابی کو کہا تہجد پڑھ لو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کا انعام ہی الگ ہوگا۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ تہجد پڑھنے والوں کا کیا انعام ہوگا، تو آیت کریمہ نازل ہوئی، ایسا انعام ہوگا، ایسا انعام ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ابھی نہیں بتاتا، بس میں دوں گا اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے 21ویں پارے میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں راتوں کو اٹھے، چاہے ٹھنڈ کی راتیں ہو چاہے گرم کی راتیں ہو، آدھی رات کو اٹھے یا پونی رات کو اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھے، پھر رو رو کر اللہ سے مانگے۔ اللہ فرماتا میں کیا دینے والا میں نے چھپا کر رکھا، لیکن جب قیامت میں دوں گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا کے آنکھیں تمہاری ٹھنڈی ٹھنڈی کر دوں گا۔ تو ہمارے نبی نے وہ بوڑھے صحابی کو کیا فرمایا، کیا پڑھنے کا؟ صحابی نے کیا جواب دیا معلوم؟ لا استطیع، نہیں ہوگا۔ میں نے تو آپ کو کہا تو آپ سب نے کہاں پڑھیں گے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نہیں پڑھ کے بول کے قاری صاحب کا موڈ کائے کو خراب کرنے کا۔ ہم تو بس ابھی جیسا ہمارے یوسف بھائی بھی بات کر رہے تھے نا، چلا 4 مہینہ، ابھی اگر بولے نا بھائی 4 مہینہ چلا، آواز آئے گی پورے مجمع میں سے انشاءاللہ، یعنی مطلب ہے کہ بھائی اب بیٹھ جا، ہو گیا۔ دیکھو وہ صحابی، بوڑھے صحابی، اللہ کے رسول نے فرمایا تہجد پڑھو، تو ہمارے نبی نے فرمایا تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ کہا اللہ کے رسول بوڑھا آدمی، اور وہ زمانے میں ایسے ٹوائلٹ باتھ روم تھوڑی تھے، ایسے وضو خانے تھوڑی تھے۔ کہا اللہ کے رسول میں فجر میں آتا ہوں تو کتنی محنت اور کتنی جد و جہد کرتا ہوں، کہاں پانی لیتا ہوں، پھر وضو کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں فجر کی نماز میں آتا، اب آپ میرے کو تہجد پڑھنے کہو گے تو یہ میرے بس کی بات نہیں، بہت بوڑھا آدمی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو تم نے ہی پوچھا تھا کہ کوئی عمل بتا دو تو جنت میں جاؤ گے، تو میں نے تہجد والا عمل بتایا، اب آپ کو تو پڑھنا۔ تو کہا لیکن اللہ کے رسول عمل تو بتاؤ، تہجد تو نہیں پڑھوں گا، کوئی اور، یعنی دوسرا آپشن، کوئی اور عمل بتا دو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک عمل ہے، تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ کہا وہ کیا؟ کہا یہاں تم زکوٰۃ تو دیتے ہو، بھائی وہ تو نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، یہ مدینہ جو ہے نا، مدینہ منورہ، اس میں بہت سے غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، ان کو کچھ صدقہ خیرات کر دو، یعنی زکوٰۃ تو دیتے ہی ہو، کچھ ایکسٹرا صدقہ خیرات للہ، اللہ واسطے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کرو۔ اور یہ بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے پورا مجمع بولے نا، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کوئی بہت نماز پڑھے تو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، بے شک ہو جاتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرے تو اللہ کا ولی ہو جاتا، لیکن قرآن اٹھاؤ، جو صدقہ خیرات غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سوشل ورک جو کرتا رہتا ہے، اللہ فرماتے قیامت میں میرے ولی کو جو مقام عطا کروں گا تجھے بھی وہی مقام عطا کروں گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے میرے بندے اور بندیاں جو رات دن اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کبھی غریب کو، کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی بیوہ کو، کبھی لاچار کو، کبھی مجبور کو، اور اللہ فرماتے کھلے کھلے کریں یا چھپے چھپے کریں، اللہ فرماتے وہ مقام عطا کروں گا جو میں نے ولیوں کو عطا فرمایا، نہ دنیا میں کسی کا ڈر ہوگا نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی نے وہ بوڑھے صحابی کو کہا کہ اب تم تہجد تو نہیں پڑھو گے تو کیا کرو؟ بولو نا کیا کرو؟ صدقہ خیرات کرو۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہو گیا یہ عمل، بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو کہا لا استطیع بہا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ نے تم کو مال دیا؟ تو کہا زکوٰۃ تو دیتا ہی ہوں۔ تو ہمارے نبی نے کہا ایکسٹرا؟ تو کہا وہ نہیں ہوگا میرے سے، وہ نہیں ہوگا، اتنا جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہو وہ نہیں ہوگا مجھ سے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تہجد پڑھنے کہا تو نہیں ہوگا، بھائی صدقہ خیرات کرو تو نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نبی نے کہا، تو کہا اللہ کے رسول ایک اور آپشن کچھ اور بتا دو نا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ایک کام بتاتا ہوں۔ کہا کیا کام؟ کہا صبح ہو شام ہو اللہ اللہ، جب تمہیں موقع ملے اللہ کا نام لیتے رہنا، اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ابھی وہ صحابی نے کہا یہ برابر ہے، کیونکہ جب موقع ملے کس کا نام لینے کا؟ اور اللہ بھی فرماتے دنیا میں سب سے عقل والا وہی ہے جو صبح ہو تو کس کا نام؟ اللہ، شام ہو تو کس کا نام؟ جاگے تو کس کا نام؟ اور لیٹے لیٹے تو کس کا نام؟ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ فرماتے بڑے پیارے پیارے بندے بندیاں ساتھ میں بولیں گے صبح ہو تو کس کا نام؟ اللہ، شام ہو تو کس کا نام؟ اللہ، لیٹے لیٹے کس کا نام؟ اللہ، جب موقع ملے کس کا نام؟ اللہ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا بس یہ کام کرو، جب موقع ملے اللہ اللہ کرتے رہنا، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو صحابی نے اپنی لکڑی اٹھائی، کہا اللہ کے رسول ہو گیا، کام ہو گیا، کہ اس میں کہاں جھاگنے کا ہے رات کو؟ بھائی تہجد میں تو رات کو اٹھنا پڑے، اس میں کہاں کوئی پیسہ ویسا دینے کا ہے؟ اللہ اللہ کا۔ جب وہ جانے لگے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول آپ نے تہجد پڑھنے کا انہوں نے منع کر دیا، آپ نے صدقہ خیرات کرنے کا انہوں نے منع کر دیا، اور آپ نے کہا تم اللہ اللہ کرو، وہ تیار ہو گئے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ہمارے نبی نے حضرت عمر کو دیکھا، فرمایا وہ اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی مرد ہو یا عورت ہو یہ عمل کر لے، اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارو آج صبح سے ہم سن رہے ہیں تو آج سے ارادہ کرو نا سب اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ۔ کون ہم کو اللہ یاد کرنے نہیں دیتا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے، اگر آپ قرآن میں جاؤ نا اللہ فرماتے میرا بندہ کیوں مجھے دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ فرماتے کیوں مجھے دھوکہ دیتا؟ کیا میں نے تجھے آنکھیں نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے کان نہیں دیے؟ کیا میں نے تجھے بدن صحیح سالم نہیں دیا؟ کیا میں نے تجھے ہائٹ اور باڈی نہیں دیا؟ کیا میں نے تجھے چہرہ اور کلر اور رنگ اور روپ نہیں دیا؟ اگر کوئی دوسرا تجھے اس میں سے ایک دے دیتا تو زندگی بھر اس کا شکر ادا کرتا، اور میں نے سب کچھ دیا تو مجھے دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو گے 30واں پارہ، اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے بندیاں مجھے دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ بتاؤ نا ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ ہمیں سارے بدن کے ٹکڑے دینے والا کون؟ ہمیں ہائٹ اور باڈی دینے والا کون؟ ہمیں چہرے کا رنگ اور روپ دینے والا کون؟ ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت بنانے والا کون؟ ہمارے کان میں سننے کی طاقت دینے والا کون؟ ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو کام کرنے والا بنانے والا کون؟ پھر وہ اللہ کو کیوں ہم دھوکہ دیتے میرے پیاروں؟ اور سب سے بڑا دھوکہ اللہ کی قسم یہ موبائل، یہ پب جی،
یہ واٹس ایپ، جیسے وہ مولانا ثاقب کہہ رہے تھے، میرے کو تو اللہ کی قسم ڈر لگتا ہے کہ شاید یہ موبائل ہم کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ رکھو موبائل، موبائل کا کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا کہ موبائل حرام، کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ موبائل مکروہ، لیکن سوچو نا کہ میں موبائل سے فائدہ اٹھا رہا ہوں یا نقصان کر رہا ہوں۔ میرا فائدہ 20% کا ہوگا، میرا نقصان 80% کا ہوگا۔ اور شریعت کے سامنے اگر یہ مسئلے کو رکھا جائے کہ ایک موبائل ہے جس سے آدمی 20% فائدہ اٹھاتا ہے، 80% نقصان ہے، تو حرام نہیں تو مکروہ کا فتویٰ تو ضرور آ جائے گا۔ اور یہی موبائل ہے جو ہمیں اللہ کی یاد میں رہنے نہیں دیتا۔ ہمارے پاس خالی وقت ہوگا نا، دیکھنا جب خالی وقت ہوگا نا، یوں جیب سے موبائل نکالا، اب اس میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، ارے بھائی خالی وقت ہے، یاد کر لینا، معلوم نہیں ایک بار اللہ کہہ دے گا، اللہ کو پیار آ جائے گا، اسی پر اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے پیارو، یہ ایمان اتنا ضروری، اتنا ضروری، اتنا ضروری کہ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، مار کھائی، پیٹ پہ پتھر باندھے، ہزاروں تکلیفیں ہوئی، مگر ایمان کو ہاتھ سے جانے دیا؟ نہیں بولو، ایمان کو ہاتھ سے جانے دیا؟ کون اس مکے کی ہماری ماں کو نہیں پہچانتا ہوگا جن کو حضرت سمیہ کہا جاتا ہے؟ بھائی جانتے ہو نا، نام سنا نا حضرت سمیہ کا؟ جب حضرت سمیہ کو وہ کھلے میدان میں لایا گیا اور کہا، کیا جملہ کہا؟ اکفری بمحمدی، ایک بار کلمے کا انکار کر دے، یہ کہہ دے کہ میں لا الہ بولو الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا انکار، میں کلمہ نہیں جانتی، میں کلمہ نہیں جانتی، ایک بار کہہ دے اکفری بمحمدی، ایک بار محمد کا انکار کر دے۔ حضرت سمیہ کو معلوم ہے کہ بہت ماریں گے، مگر زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کسی نے آ کے مشورہ دیا، سمیہ بہت ماریں گے یہ لوگ، بہت ماریں گے، تم عورت ہو، اور اچھا حضرت سمیہ کو لٹایا ہے، ان کے جوان بیٹے حضرت عمار کو درخت پہ لٹکایا ہے۔ سوچو وہ ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، اللہ کی قسم باپ اور بیٹے کا وہ رشتہ نہیں ہوتا جو ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ ماں کو زمین پہ لٹایا گیا ہے، بیٹے کو سولی کے تختے پہ لٹکایا ہے، بیٹا وہاں دونوں ہاتھ اس طریقے سے باندھے ہوئے کھڑا ہے، ماں زمین پر لیٹی ہوئی ہے، اور کوئی آ کر سمیہ کو کہتا ہے یہ لوگ بہت ظالم ہیں، بہت تمہیں ماریں گے، بس ایک بار کلمے کا انکار کر دو نا، کلمے کا انکار کر دو اور کہہ دینا کہ میں ہوش میں نہیں تھی تو میں نے انکار کر دیا۔ حضرت سمیہ نے جواب دیا، ابھی تو ہوش میں آئی ہوں، پھر مجھے بے ہوش کیوں کرتے ہو؟ ابھی تو ہوش میں آئی ہوں کہ مجھے میرا اللہ سمجھ میں آ گیا، لا الہ الا اللہ، مجھے میرے نبی سمجھ میں آ گئے، محمد الرسول اللہ۔ اور حضرت سمیہ نے فرمایا، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، میں راضی ہوں اسلام میرا مذہب ہے، وبمحمد النبی، اور میں راضی ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے۔ میرے دوستوں، مارنے والوں نے مارنا شروع کیا۔ حضرت سمیہ ایک عورت تھی، لیکن مارا۔ حضرت عمار کہتے ہیں میں میری ماں کو دیکھتا تھا وہ مارتے ہیں، سچ بتاؤ کون بیٹا برداشت کرے کہ اس کی ماں کو مارا جاتا ہو؟ آج ہماری ماں یا تو ہوگی یا قبر میں ہوگی، لیکن زندہ ہوگی تو بھی ماں یاد آتی ہے، اور اگر ماں قبر میں گئی ہے تو بھی ماں یاد آتی ہے۔ کس کو گوارا ہوگا کہ میری ماں کو اس طرح مارا جائے؟ اور حضرت عمار کیا کہتے ہیں، میں ایسے لٹکا تھا اور میری زبان پر ایک ہی بات، یا اماں یا اماں، یعنی اے میری ماں، اے میری ماں۔ کہتے میری ماں کی جب نظر مجھ سے ملتی تھی، حضرت عمار کہتے میں کہتا تھا مجھے کوئی تکلیف نہیں نا ماں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، تو میری طرف مت دیکھ ماں، تجھے یہ لوگ مارنا چھوڑ دے وے۔ حضرت عمار کہتے وہ کیا منظر تھا میرے مقدر میں کہ 2 اونٹ لائے گئے۔ بولو کتنے اونٹ لائے گئے؟ 2۔ تو حضرت عمار نے سوچا کہ اب میری ماں کے اوپر سے یہ اونٹوں کو چلائیں گے، میری ماں کمزور ہے، لاغر ہے، یہ اونٹوں کو اس کے اوپر سے چلائیں گے، لیکن اونٹوں کو نہیں چلایا۔ حضرت عمار کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم 2 اونٹ لائے گئے، ایک اونٹ کو میری ماں کے ایک پاؤں سے باندھا گیا، دوسرے اونٹ کو میری ماں کے دوسرے پاؤں سے باندھا گیا۔ فرماتے ربطت بین بعیرین، میری ماں کو 2 اونٹوں کے درمیان میں رکھا گیا، اور پھر ایک اونٹ کو ایک طرف چلایا گیا، دوسرے اونٹ کو دوسری طرف چلایا گیا۔ حضرت عمار کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری ماں کے پاؤں کے پرک سے کبھی ادھر اڑے جا رہے، کبھی ادھر اڑے جا رہے۔ حضرت عمار کہتے جب میں نے غور سے دیکھا میری ماں کے دونوں پاؤں الگ ہوتے ہیں، اور آپ کی شرمگاہ پہ برچھے پر برچھے مارے جاتے۔ عمار کہتے میں نے اپنے آنکھوں کو بند کیا اور کہا اللہ
یہ کیا معاملہ؟ کہتے جب آنکھوں کو کھولا تو میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، میری ماں شہید ہو گئی تھی۔ حضرت عمار کہتے ہیں اب ماں نہیں رہی، اب یہ لوگ مجھے ماریں گے، اور میں مرنے کو تیار تھا۔ جب میری ماں نے کلمے کو اتنا مضبوط پکڑا تو حضرت عمار کہتے ہیں میں تو اسی ماں کا دودھ پیا ہوا تھا نا، میں تو اسی ماں کا دودھ میرے بدن میں تھا، سمیہ کا دودھ میرے بدن میں تھا، حضرت یاسر کا لہو میرے بدن میں تھا، میرے ابا بھی گئے، میری اماں بھی گئی، لیکن حضرت عمار کہتے ہیں مجھے اچانک یاد آیا کہ یہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری ماں کے ساتھ ہوا، میرے ابا کے ساتھ ہوا، اب میرے ساتھ ہوگا تو میرے نبی کو کون خبر دے گا؟ اس لیے یہ لوگ جب حضرت عمار کو وہ سولی کے تختے سے نیچے اتارے اور کہا تم انکار کر دو کلمے کا، نہیں تو جو ماں کا حال ہوا وہ تمہارا حال ہوگا، حضرت عمار نے کلمے کا انکار کر دیا۔ بولو کلمے کا انکار کر دیا۔ جیسے انکار کر دیا انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت عمار دوڑے روتے روتے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے، اور جاتے جاتے یہ نہیں کہتے ہیں، جا کر سب سے پہلے کہتے اللہ کے رسول میرا ایمان ختم ہو گیا، اللہ کے رسول میرا ایمان ان لوگوں نے لے لیا، میرے سے ایمان کا سودا کروا دیا، اور اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں ایمان کا سودا نہیں کرتا، اگر میری ماں نے جان دی ہے، میرے ابا نے جان دی ہے، میں بھی جان دے دیتا، اگر میری ماں سمیہ اللہ سے محبت کرتی، اگر میرا ابا یاسر اللہ سے محبت کرتے، میں عمار بھی اللہ سے محبت کرتا، لیکن نبی صرف آپ کو بتانے کے واسطے آیا، اور میں نے کلمے کا انکار کر دیا، لیکن صرف آپ کو بتانے کے واسطے آیا ہوں کہ میری ماں کے ساتھ ایسا کیا، میرے ابا کے ساتھ ایسا کیا۔ اور جو مدینے کے منافقین تھے انہوں نے تو آواز اٹھانا شروع کر دی، عمار کا ایمان ختم ہو گیا، عمار کا ایمان ختم ہو گیا، عمار کا ایمان ختم ہو گیا۔ قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سنا، سمیہ کے بارے میں سنا، ان کے ابا حضرت یاسر کے بارے میں سنا، ہمارے نبی ایسے عمار کو لے کر آئے، بولو ایسے عمار کو لے کر آئے، کعبے کے پاس لے کر آئے، اور آ کر کہا یہ میرا ہاتھ عمار کے ہاتھ میں، اللہ کے رسول فرماتے میرا ہاتھ عمار کے ہاتھ میں۔ اور سنو آج نبی اعلان کر رہے ان عمارا قد ملئ ایمانا من قرنہ الی قدمہ، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مکہ والوں سنو، عمار نے صرف مجھے بتانے کے واسطے کلمہ چھوڑا، باقی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ عمار سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے سارا ایمان عمار کے اندر بھر دیا ہے۔ ان عمارا قد ملئ ایمانا، عمار میں ایمان بھر گیا، کہاں سے بھرا؟ من قرنہ، سر کے بالوں سے لے کر الی قدمہ، پاؤں کے ناخن تک۔ اور اسی وقت آیت کریمہ آتی ہے کہ عمار کے ایمان کی گواہی زمین پر نبی دیتے ہیں، تو عمار کے ایمان کی گواہی اللہ آسمانوں پر بھی دیتا ہے۔ آیت کریمہ آئی من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ نے فرمایا زبان سے کہہ دیا لیکن دل کو پھاڑ کے دیکھو تو عمار کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو اتنی محنتوں سے ایمان ہمارے گھر میں آیا ہے، اگر قیامت میں حضرت سمیہ نے ہم کو پوچھا کہ میں تو ہوش میں آئی تھی اور میں نے مصطفیٰ کا دامن تھاما تھا، تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، تجھے تو نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں تھا، تجھے تو نبی کا اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہیں تھا، آج میرے دوستو یہ خانقاہ کیوں قائم ہوئی؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ کیا تھا اس میں؟ میرے پیارو اللہ کی قسم، اللہ میرے شیخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے شیخ جو فرانس میں رہتے، حضرت شیخ سلیمان مغلیہ، کئی دنوں سے وہ مجھے بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں کہ بیٹا ایک مجلس ہو جائے، ایک خانقاہ ہو جائے، امت کا ایمان بچ جائے، امت کا ایمان بچ جائے۔ کئی مرتبہ کہنے کے بعد میرے جیسے نالائق، حالانکہ میرے شیخ جو ہے نا، ایک اللہ کے ولی نے، مفتی صفی اللہ ایک اللہ کے ولی نے، نام انہوں نے منع کیا لینے، وہ مدینہ پاک میں روضہ مبارکہ کے پاس مراقبہ کر رہے، ایک اللہ کے ولی، وہ مدینے میں نبی پاک بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ، اللہ ہم سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے، وہاں مراقبہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے مراقبے میں دیکھا ایک کرسی پر حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، ایک کرسی پر حضرت عمر بیٹھے ہیں، اور ایک کرسی پر میرے شیخ کے شیخ حضرت مولانا غلام حبیب بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے خواب میں مراقبے میں دیکھا کہ تینوں مشورہ کر رہے ہیں کہ اب زمانے کا کتب کس کو بنایا جائے گا۔ تینوں مشورہ کر کے کہتے ہیں
ہیں اور میرے شیخ کا نام لیتے ہیں کہ شیخ سلیمان مغل یا دامت برکاتہم کو قطب بنایا جائے گا، اور تینوں آپس میں مشورہ کر کر کہتے ہیں یہ وہ قطب بنیں گے کہ اگر ان کی تربیت ہوتی ہے تو مدینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تربیت ہوگی۔ اب اتنے بڑے اللہ کے ولی، انہوں نے مجھے کہا یہ خانقاہ قائم کرو، یہ سلسلہ نقشبندیہ کو قائم کیا جائے۔ آج ہم یہاں کیوں جمع کیوں ہیں میرے پیاروں؟ صرف اس واسطے جمع ہے اللہ کی محبت کو دل میں بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے پہلے لوگ اللہ کے ولی کو ڈھونڈنے کہاں کہاں جاتے تھے؟ بیعت ہونا سمجھتے ہو نا؟ ابھی تو بیعت ہونا بہت آسان ہو گیا۔ ہمارے حضرت مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں کمرے میں رہتے تھے، مہمان خانے کے کمرے میں، اور بخاری شریف پڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے اب بیعت ہونا کیا، یوں ہتھی پہ ہاتھ مارا چلا گیا۔ اب باہر جا کر کہے گا میں تو مرکز پہ بیعت ہو کے آیا، کوئی کہے گا میں تو فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے آیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ آئیں گے تو ملاقات کریں گے۔ تو بھائی پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے یا کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بہت بڑے مقرر مکہ مکرمہ کے، بولو کہاں کے، ہمارے دل کو ہلا دینے والی باتیں، بہت بڑے مقرر مکہ جو عربی میں اتنی فصاحت، بلاغت، سلاست، طلاقت ایسا زبردست بیان کرے، ان کا نام ہے حضرت حرم بن حیان۔ کیا نام ہے؟ حضرت حرم۔ آپ صرف اتنا یاد رکھیں، نام حرم، حرم کے معنی ریسپیکٹڈ، عزت والے، ان کا نام حضرت حرم۔ بہت اچھی عربی میں تقریر کرے، بس ان کو یہ ہوا کہ مجھے بیعت ہونا ہے، اور کس کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے؟ بس دماغ میں آ گیا حضرت اویس کرنی کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے۔ اویس کرنی وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن ہمارے نبی کو دیکھا نہیں، اپنی ماں کی خدمت کے واسطے دیکھا نہیں، تو ہم صحابی تو نہیں کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں۔ تو بس ان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ مجھے اویس کرنی کے ہاتھ پر بیعت ہونا۔ اور آپ کو بتاؤں، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی، وہ اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر چلے۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ سورت گئے نے موٹی نرولی آ گئے، نہیں، ناشتے کا بھی انتظام ہو گیا، نہ کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، نہ کھانا کم پڑا تو واپس چاول رکھنے کا بھی انتظام ہو گیا، پھر رات کے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، چائے کا بھی انتظام۔ وہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے، اونٹوں پہ بیٹھ کے سفر ہوتے تھے، اونٹوں پہ، کھچر پہ، گدھے پہ، گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر ہوتے۔ ان کو کسی نے کہا کہ اویس کرنی کوفہ میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ اب مکہ سے سوچو کیسا لمبا سفر ہوگا۔ کہاں پر پہنچے؟ اب کوفہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ اویس کرنی یہاں پر نہیں ہے، جو شیخ کو ملنے آئے، جن کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے، بولو وہ بہت ڈھونڈا کوفہ میں۔ کسی نے کہا کہ وہ یہاں نہیں رہتے، وہ یمن میں رہتے، اور یمن میں بھی ایک جگہ ہے قبیلہ قرن، وہاں رہتے ہیں۔ تو یہ اس پورے قافلے کو لے کے اب کوفہ سے کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں بولتے نا کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں اب یمن میں اور قرن میں بہت ڈھونڈا، لیکن وہ اویس کرنی وہ ایک مجذوب تھے، معلوم نہیں، نہ ان کا کوئی گھر تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی روٹی کا انتظام، نہ کوئی کپڑے کا انتظام، وہ بس اللہ کی یاد۔ تو کسی نے کہا یمن میں نہیں ہے، حج کا موسم ہے، مکہ چلے گئے۔ اب یہ پورے قافلے کو لے کر واپس، مکہ تو ان کا خود کا مکان تھا، آئے مکہ، آئے اپنا ساری تیاری کی، اور وہ حج کا موسم تھا، انہوں نے کہا چلو میں بھی حج کروں۔ یہ کہتے اللہ کی قسم میں نے حج میں اتنا تلاش کیا، مگر مجھے اویس، پہلے کہاں گئے؟ کوفہ، ساتھ میں بولو حضرت اویس نہیں ملے، پھر یمن گئے، حضرت اویس نہیں ملے، پھر مکہ آئے، پھر حج مکمل ہو گیا، طواف زیارت ہو گئی، کعبے کے پاس بیٹھے تھے، کہاں ہے میرے شیخ، کہاں ہے جن کو مجھے جن کے ہاتھ پہ بیعت ہونا ہے، جو اللہ کے ولی کہاں؟ تو کسی بوڑھے کو پوچھا، جو کہا میں جانتا ہوں اس کو، کہاں ہے؟ کہا بس تھوڑی دیر پہلے مدینہ کے لیے نکل گئے، میں تھوڑی دیر پہلے مدینہ کے لیے، اب یہ اپنے سارے قافلے کو چلو 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 یہاں سے چلو، ہمارا حج ہو گیا، مدینہ جانا، اویس کی ملاقات مدینے میں ہوگی۔ یہ گئے مدینے میں، بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا، ایک بوڑھا آدمی ملا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اویس کو ڈھونڈنے جا رہے۔ کہا وہ تو کوفہ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ اب آپ سوچو، پہلے کوفہ، پھر یمن، پھر مکہ، پھر مدینہ، پھر کوفہ۔ معلوم ہے حضرت حرم کہتے جب ہم کوفہ گئے، اور کوفہ کے پاس ایک نہر ہے، نہر فرات، بولو کوفہ میں ایک نہر ہے، نہر ہے، کہا بس وہ نہر کے قریب ہم گئے، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، بہت روئے، اللہ اب امتحان مت لے، اللہ تیرے ولی کو ملنے کے لیے اتنا امتحان مت لے۔ اور حضرت حرم کی زبان سے نکلا، ولی کو ملنے میں اتنی تکلیف ہوئی، اللہ تجھے ملنے میں کتنی تکلیف ہو جائے گی۔ اور اتنا روئے، سارا مجمع رویا، استغفار کیا۔
چلو ظہر کی نماز ہو گئی تھی، سب نے کہا کہ چلو اب کھانا وانا کھا لے، پھر کچھ نفل پڑھے، تو وہ نہر فرات کے پاس آئے. بولو نہر کا نام کیا ہے؟ وہاں ایک اللہ کے ولی کو دیکھا وضو کر رہے ہیں. ارے بولو کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے دور سے دیکھا تو ان کی زبان سے نکلا یہی ہے وہ، یہی اویس ہے، یہی اویس ہے. کیونکہ جو میں نے شکل و شباہت حدیث پاک میں پڑھی ہے بالکل ان کے اوپر یہ اویس ہی ہے. انہوں نے زور سے کہا او میرے شیخ اور میرے مطلوب اویس مجھے مل گئے. اویس کیا کر رہے تھے؟ بولو حضرت اویس کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، کہا حرم میں اویس ہی ہوں، بہت دنوں سے جن کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارے سامنے موجود ہے. تو جب نام لیا نا حرم، تو حضرت حرم حیران ہو گئے کہ ان کو میرا نام کیسے معلوم. کہا شیخ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ میرا نام کیسے معلوم؟ اور میں آپ کو اتنے زمانے سے ڈھونڈتا، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ بے اللہ والوں کی شان بھی بڑی عجیب ہوتی. وضو کرتے کرتے ابھی بھی چہرہ نہیں دیکھا، وہیں سے فرمایا ان روحی یعرفک، کہ میری روح تمہیں پہچانتی ہے، جسم نہ پہچانتا ہو لیکن میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا ہے. اب پتے کی بات بتا رہا ہوں. آئے پورا قافلہ آئے، حضرت اویس وضو سے فارغ ہو گئے، آئے سب آئے، حضرت بیعت کر لو نا، بیعت کر لو، اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو. حضرت اویس نے کہا بیعت نہیں کرتا، لیکن ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو بیعت کیا، اس لیے آ جاؤ آ جاؤ. جو بیعت ہونا تھا بیعت ہوئے. اور پھر کیا فرمایا؟ دیکھو کتنے بڑے اللہ کے ولی حضرت اویس کیا فرماتے؟ بیعت ہو گئی نا، اور جو باتیں میں نے بتائی ہے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر وہ ساری باتوں پر عمل کرنا. اور اب سنو، میرا ایک الگ راستہ ہے، تمہارا ایک الگ راستہ ہے. تو حضرت حرم کہنے لگے آپ کا کون سا راستہ ہے؟ یہ سننے جیسی بات، آپ کا کون سا راستہ؟ تو حضرت اویس نے زور سے چیخ ماری، کہا بہت گنہگار ہوں. اویس کہتے بہت گنہگار ہوں، اب تک اللہ کو راضی نہیں کر سکا ہوں، اس لیے تم مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، میں اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا، اس کو راضی کرتا رہوں گا. تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے لیے دعا کر لے. کہا کیا دعا کروں؟ بس یہی بہت بڑی دعا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، کیونکہ مجھے بشارت ہے ہمارے نبی کی کہ اویس جو تیرے ہاتھ پر بیعت ہوگا، جب تو جنت میں جائے گا جو بیعت ہوئے ہوں گے ان کو بھی جنت میں لے کر چلا جائے گا. میرے پیارو ایسے سفر ہوتے تھے، تب جا کر کوئی اللہ کے ولی سے ملاقات ہوتی تھی، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر دیتے تھے، بیعت ہوتے تھے. میرے پیارو ہم لوگ بھی آج آئے ہیں جیسے مولانا عارف صاحب نے فرمایا نا اتقوا اللہ، سب سے پہلا کام بولو کس سے ڈریں گے؟ جب اللہ کا ڈر آ جائے گا نا تو سب عبادت برابر ہو جائے گی. بھائی جیسے فجر میں ہم نے الارم رکھا، گھنٹی بجی اور ہم نے الارم کی گھنٹی کو بند کر دیا، ہاں کیونکہ ہمارا ارادہ فجر کی نماز پڑھنے کا نہیں، لیکن اسی وقت ہم نے سوچا میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر فجر نہیں پڑھوں گا تو اللہ جہنم میں ڈالے گا، ارے فجر نہیں پڑھوں گا تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا کیا عذاب کا معاملہ ہوگا. اٹھ گیا، بیوی کو اٹھا دیا، بچے کو اٹھا دیا، فجر کی نماز میں کھڑا ہو گیا، ارے سلام پھیرتا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے جا میرا بندہ، پورے دن میں نے تجھ کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. لیکن میرے دوستو اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے. سب کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا کریں گے انشاءاللہ. اللہ کا ڈر آ جائے نا، اے میرے پیارو اللہ کا ڈر آ جائے، تقویٰ آ جائے، درود شریف کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے. کہاں پر گئے؟ پہاڑ پر گئے. ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آج کوئی بات نہیں کرنا. بولو آج اللہ کے حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. اور اللہ جواب دیتے تھے، جیسے ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. لیکن آج حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، اللہ نے کہا کوئی بات چیت مت کرنا، آج میں تم سے سوال پوچھوں گا. اور دیکھو اللہ کا امتحان بھی کیسا، اے موسیٰ میں سوال پوچھوں گا، جواب دو گے؟ جواب دو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت پیارا جواب دیا. آپ سوال پوچھیں گے، آپ ہی توفیق دیں گے تو جواب دے دوں گا، آپ توفیق نہیں دیں گے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا سوال پوچھا قیامت آئے گی؟ ارے بولو نا قیامت، کیا جواب ہے؟ ارے بولو، ہم لوگ بولو نا جواب کیا ہے؟
آواز نہیں آ رہی؟ بولو نا قیامت آئے گی. قرآن میں بھی لکھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان سے کتاب ملی تھی کون سی؟ تورات. اس میں بھی لکھا ہوا قیامت آئے. پڑھو نا, ہمارے قرآن میں بھی لکھا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت آئے گی, قیامت کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, سارا نظام درہم برہم ہوگا. بولو اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت. مطلب ہے کہ قیامت آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, ہاں اللہ مجھے معلوم ہے اللہ قیامت آئے گی. تو اللہ نے فرمایا قیامت میں کیا کیا ہوگا؟ دوسرا سوال, قیامت میں کیا ہوگا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتنا معلوم تھا اور جتنا ہم کو معلوم ہے, آسمان پھٹ جائے گا, زمین چورا چورا ہو جائے گی, یہ جتنے بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے سب پاؤڈر ہو جائیں گے اور سب کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. تو سارے پہاڑوں کو چورا چورا پاؤڈر کر کے اڑا دیا جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سوال کا جواب دیا بے شک اللہ قیامت آئے گی. دوسرے سوال کا بھی جواب دیا کہ قیامت میں کیا کیا ہوگا. نہ باپ قیامت میں پہچانے گا کوئی. پوچھو مفتی صاحب سے, قرآن میں لکھا ہے جو پریگننٹ عورت ہوگی نا قیامت کا جھٹکا لگے گا, بچہ باہر, ماں ہے نا ماں اور بچہ باہر, تو کوئی کہے گا او تمہارا بچہ, تو کہے گی آج مجھے میرا حساب کتاب دینا ہے, وہ اپنا حساب کتاب دے دے گا. اللہ نے فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پہلا سوال پوچھا قیامت آئے گی, پورا مجمع بولے کیا جواب دیا؟ دوسرا سوال پوچھا قیامت میں کیا ہوگا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے جواب دیے. اللہ نے تیسرا سوال بہت بھاری پوچھا ہے, موسیٰ جب قیامت میں سب اٹھا پٹک ہوتی ہوگی تم کیا کرو گے؟ تمہارے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اے موسیٰ تمہارے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ حدیث میں لکھا فخر موسیٰ ساجدہ, حضرت موسیٰ سیدھے سجدے میں گئے. کہا اللہ نہیں معلوم, اللہ بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بولو مجھے قیامت آئے گی معلوم ہے, قیامت میں کیا اٹھا پٹک ہوگی وہ بھی معلوم ہے, لیکن اللہ مجھے قیامت میں بچنے کا طریقہ نہیں معلوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, بولو سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے پیغمبر موسیٰ سر اٹھاؤ, قیامت میں بچنے کا راستہ یہ ہوگا کہ میرے آخری نبی محمد مجتبیٰ کو ڈھونڈ لینا اور جہاں وہ ملے ایک بار درود پڑھ لینا, بغیر حساب کتاب کے تمہیں نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا. میرے دوستو ہم درود پڑھتے ہیں, کیسا درود؟ اچھا اگر پڑھتے بھی ہیں نا, ہاں وہ تسبیح ایسی پھٹافٹ گھومتی ہے, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ کس کا نام لے رہے ہو؟ اللہ کا نام, پیارے نبی کا نام. کبھی جیسے تسبیح پڑھتے ہو ویسے کبھی اپنی بیوی کو بلاؤ, کبھی اپنے بچے کو بلاؤ, فوراً آواز آئے گی تم کو میرے سے محبت نہیں ہے, بس میرا نام آیا تو پھٹاک کر کے میرا نام لے لیا. بچہ کہے گا ابا آپ کو میرے سے محبت نہیں, آپ نے میرا نام ایسا لے لیا. ہم 24 گھنٹے اللہ کو دھوکہ دے رہے, پیارے نبی کو دھوکہ دے رہے. اس لیے میرے پیاروں آج ہم یہاں آئے ہیں
کچھ ارادے کر کے جائیں گے. کون کون تیار ہے؟ میں آپ کے پاس 2-3 ارادے کرواؤں گا. دیکھو صبح سے آئے ماشاءاللہ، آپ میرے مہمان ہیں، بلکہ ہماری پوری موٹی نرولی کے مہمان ہیں. اور موٹی نرولی کے ہمارے بچوں نے، جیسے ہمارے بیٹے ریاض نے اور حافظ مقبول نے اور حافظ افضل نے، اور معلوم نہیں موٹی نرولی کے کتنے جوانوں نے، بلکہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے آپ سب کو مہمان سمجھا ہے. اور اللہ کے مہمان ہیں آپ. اس وقت کوئی معمولی لوگ نہیں، آپ اللہ کے واسطے آئے. سچ بتاؤ، سب کو ناشتہ ملتا ہے نا؟ سب کو دوپہر کا کھانا ملتا ہے، سب کو رات کا کھانا. یہاں کیوں آئے؟ صرف اللہ کے واسطے، اللہ کے دوستوں سے ملنے کے واسطے اور اپنی زندگی بنانے کے واسطے. تو آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر پکا ارادہ کرو، 3 کام کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ بولو. 3 کام کریں گے انشاءاللہ، جس میں سب سے پہلا کام ایک یقین بنائیں گے. اور جب موقع ملے گا ہماری زبان پر کس کا نام ہوگا؟ اللہ. بولو کس کا نام ہوگا؟ اور جو اللہ اللہ کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا. بولو جو اللہ اللہ کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا کام، آج سے یہ مسجد سے آپ مغرب پڑھ کے کھانا کھا کے جاؤ گے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر نہیں پہنچ پاؤں گا تو عشاء بھی یہاں پہ جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد جائے. لیکن آج یہاں سے نکلنے کے بعد ایک پکا ارادہ، مرد والا ارادہ، ایک مرد مومن کا ارادہ کہ میں مسلمان جان دے سکتا لیکن میری نماز قضا نہیں ہوگی. میرے دوستو، کتنے غم کی بات ہے کہ حضرت عمر جیسے حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت معاذ ابن جبل، اتنے بڑے بڑے صحابہ کے سامنے جب یہ ذکر آیا کہ کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے، حضرت عمر نے پہلا سوال پوچھا کہ نبی کا امتی اور جان بوجھ کے نماز چھوڑے کیسے؟ کسی نے کہا اگر چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ فرمایا حضرت عمر جیسے حضرت عمر نے فرمایا ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا. میرے پیاروں، آج ارادہ کرتے ہو، دیکھو پکا ارادہ. پہلا کام، زبان پر کس کا نام؟ ذکر کرتے رہیں گے، درود پڑھتے رہیں گے. بولو انشاءاللہ. نمبر 2، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے. اور نمبر 3، اللہ سے معافی مانگیں گے. اس وقت آپ کو معلوم ہے مہاراشٹرا، کوکن، مہاڑ، سانگلی، ستارہ، کراڑ، اسلام پور کیسا پانی کا عذاب آیا. اور ہمیں برابر یاد ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اجمیر والے بابا، یہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے. ہم نے کوکن میں دیکھا جان پر حملہ، مال پر حملہ، گھر کے گھر برباد اور تباہ ہو گئے. اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے جب بارش کا موسم آیا گاؤں کے گاؤں یعنی صفحہ ہستی سے ختم ہو گئے. ان کا جو ہمارا انڈیا کا نقشہ ہے وہ نقشے سے نکل کر چلے گئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہتے تھے جب کبھی اللہ کا عذاب آئے تو توبہ کر لے، اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. اس لیے ہم کوئی محفوظ نہیں ہے. اگر وہ بے نمازی تو ہم بھی بے نمازی. اگر انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تو ہم نے بھی زکوٰۃ نہیں دی. اگر انہوں نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا تو ہم نے بھی آنکھوں کا غلط استعمال کیا. اگر وہ جھوٹ بولے اور غیبت کیے ہیں تو ہم بھی جھوٹ بولے غیبت کیے. یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہماری حفاظت فرمائی. اور دعا کرو کہ آئندہ بھی حفاظت فرمائے. اور اللہ سے معافی کیسے مانگنا ہوتا ہے وہ آپ کو میں ایک جھلک بتاؤں جو میں نے کل رات کو سورت میں بھی بتایا. آپ کو صرف ایک جھلک بتاؤں اللہ سے معافی کیسے مانگنا. آپ یہ علماء کرام جانتے ایک بہت بڑے فارسی کے امام ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. کون؟ شیخ سعدی. بلکہ ہمارے یہ جتنے علماء کرام ہیں نا انہوں نے تو فارسی پڑھی بھی ہوگی کیونکہ میں فارسی پڑھا بھی ہوں اور پڑھایا بھی ہوں. یہ پرشین لینگویج. اور اس کے سب سے بڑے امام کون ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. آج بھی مدرسوں میں 2 بڑی بڑی کتابیں فارسی میں پڑھائی جاتی ہے، گلستہ اور بوستہ. دونوں کے ایڈیٹر اور دونوں کے لکھنے والے کون ہیں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں مکے پہنچا. بولو کہاں پہنچا؟ کہتے فجر کی نماز ہو گئی. اب وہ شیخ سعدی کہتے کہ میں ایسے جا رہا تھا تو میں نے کعبے کی طرف دیکھا. کعبے میں آپ کو معلوم ہے ایک حصہ ملتزم. ملتزم کے معنی آتے جہاں حاجی یا عمرہ کرنے والا یوں چمٹ جائے، یعنی کعبے کی دیوار کو چمٹ جائے. ملتزم کے معنی آتے جس کو چمٹا جائے اور چمٹ کر پھر جتنا رونا ہے روئے. کہا جاتا ہے دنیا کے کسی کونے میں وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے جو ملتزم پر دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ اللہ نے جگہ ہی بنائی ہے کہ چمٹو اور مانگو، چمٹو اور مانگو.
تو شیخ سعدی کہتے ہیں میں جب وہاں سے گیا تو میں نے ملتزم کے، وہ زمانے میں اتنے بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہے سفید داڑھی والا، اور وہ ایسے ملتزم کو چمٹا اور ایسا روتا کہ اس کے رونے کی آواز ہم تک آتی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں فجر کے بعد میں نے دیکھا، میں نے سوچا کوئی بوڑھا ہوگا بیچارہ، اللہ سے معافی مانگتا ہوگا۔ کہتے خیر ہو گیا، میں اپنے گھر چلا گیا یا جہاں بھی شیخ سعدی رکے ہوں گے وہاں چلے گئے۔ کہتے ظہر کی نماز کے بعد میں آیا، میں نے دیکھا وہ بوڑھا ایسے ہی مانگ رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ فجر سے لے کے ظہر کی نماز پڑھ کے پھر ملتزم سے چمٹ کر۔ شیخ سعدی کہتے اب مجھے خیال آیا کہ بوڑھا کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے اور وہ آج گناہ کی معافی کرانے کے واسطے یہاں پر آیا۔ کہتے وہ خیر لیکن کسی کو تھوڑی پوچھ سکتے کہ تم کیوں معافی مانگتے ہو۔ شیخ سعدی فرماتے میں چلا گیا، کہتے عصر کی نماز کے بعد میں جب آیا دیکھا وہ بوڑھا ایسے ہی معافی مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، اور اس کے رونے کی وجہ سے اب تو پورا مجمع رو رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے کہ رونا بند کرے، مگر وہ روئے جا رہے۔ شیخ سعدی فرماتے میں بھی کھڑا ہو گیا، جیسے مغرب کی اذان ہوئی، کہتے مغرب کی اذان ہوئی، وہ بوڑھے میاں نے مغرب کی نماز پڑھی، سنت و نوافل پڑھی، پھر ملتزم کی طرف جا رہے۔ کہتے جیسے ملتزم کی طرف جانے لگے شیخ سعدی کہتے میں نے ارادہ کر لیا ان کو جانے نہیں دوں گا، پوچھوں گا کہ بوڑھے میاں کون سا گناہ کیا کہ فجر سے ظہر سے عصر سے مغرب، اور مغرب بعد پھر چلے ملتزم کے پاس، کون سا ایسا بھاری گناہ کیا۔ شیخ سعدی فرماتے میں آگے بڑھا اور بوڑھے میاں کو پکڑا اپنی طرف کیا۔ شیخ سعدی فرماتے میرے دونوں ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ کوئی اور بوڑھے میاں نہیں تھے، پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں انہوں نے جو عصر کے بعد مانگا وہ میرے ذہن اور دماغ میں بیٹھ گیا۔ کیا مانگتے تھے معلوم؟ اللہ تو بادشاہ ہے، بولو اللہ تو بادشاہ ہے، میں فقیر ہوں، اللہ تو بادشاہ ہے، میں فقیر ہوں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کوئی گناہ تو یاد نہیں کیا ہوں لیکن ہو سکتا کوئی سنت پہ عمل چھوڑ دیا ہوں گا۔ اللہ اگر قیام سننا، یہ جملہ سننا، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اللہ اگر قیامت میں میرا حساب لینا ہی نہیں اللہ، اور اگر لینا ہو تو میرے نبی سے چھپا کر میرا حساب لینا، ورنہ میری وجہ سے میرے نبی کو بہت تکلیف ہو جائے گی، میرے نبی کے سامنے میرا حساب کتاب مت لینا۔ وہ شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا مانگتے تھے؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، بنگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی مانگتے اللہ تو غنیوں کا غنی، میں فقیروں کا فقیر، اللہ مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی گناہ کیا لیکن اللہ کوئی سنت چھوٹ گئی ہوگی، اللہ میرا حساب مت لینا ہو تو نبی کے سامنے مت لینا، ورنہ نبی کے سامنے جب مجھے کہا جائے گا تو نے یہ سنت چھوڑی، میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی۔ میرے دوستو ہم لوگ کتنی تکلیف پہنچانے والے ہیں، ہم کو جب ہمارے نبی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، میں اپنے بارے میں کہتا کہ احمد علی کو کھڑا کیا جائے گا تو نے یہ گناہ کیا، کیا بتائیں گے ہمارے نبی کو چہرہ؟ کیا نبی کو چہرہ بتائیں گے؟ ہمارے نبی کہیں گے تیرے واسطے طائف میں میرے پاؤں لہو لہان ہوئے نا، تیرے واسطے میرے پیٹ پہ پتھر باندھے نا، تیرے واسطے میرے دانت مبارک شہید ہوئے نا، تیرے واسطے میری بیٹی فاطمہ آدھی روٹی لے کر آئی اور مجھے کھلائی ہے، اور کئی دن سے میری فاطمہ نے فاقہ کیا، میں نے فاقہ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ اس لیے میرے پیاروں اب توبہ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، میں نے پورا مجمع بولے توبہ کریں گے انشاءاللہ، پکی توبہ کریں گے۔ اور آج جتنا بھی آپ نے سنا یا سیکھا آئندہ کے لیے بھی تیاری کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ختم خواجگان شروع کریں، مولانا عبد المنان جہاں کہیں بھی ہو یہ سب لائٹیں بند کروا دیں، ہم ختم خواجگان کریں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے۔ اور آئندہ ہماری جو مجلس ہوگی اب ایک چھوٹی سی مجلس ہوگی اور سورت شہر میں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے اگست مہینہ آ رہا ہے، اگست مہینہ یا اگست مہینہ انگریزی میں کہو، 15 اگست آزادی کا دن ہے، انڈیپینڈنٹ ڈے ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا
مسجد عائشہ ملینم مارکیٹ، مسجد عائشہ ملینم مارکیٹ، وہاں ہم عصر سے لے کر عشاء تک پھر ایک مرتبہ جمع ہونے والے. ہمارا وقت شروع ہوگا عصر میں اور ختم ہو جائے گا عشاء پر. تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور آئیں گے. بولو آئیں گے نہیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں ختم خواجگان آپ کو خود کرواؤں گا تاکہ، اور یہ ختم خواجگان ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کون ہے. ختم خواجگان کے بعد جو دعا مانگی جاتی اللہ یہ نہیں دیکھتا مانگنے والا کون ہے، جو مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے. تو سب سے پہلے ہم کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں. میرے ساتھ میں شروع کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب جو میں تسبیح پڑھا وہ تسبیح ہم کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. یہ 7 مرتبہ مکمل ہوا. اب 3 مرتبہ علم نشرح کی صورت مع بسملہ کے پڑھنا. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے، نہ یاد ہو سنیں. پڑھنے کا بھی وہی ثواب، سننے کا بھی وہی ثواب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك
عنك وزرك كالذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اب پھر وہی تسبیح کو 7 مرتبہ پڑھنا. لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. اب 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة يا جبار السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ معاف کر دے. اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ
صبح سے اسی کے لیے بیٹھے اللہ، تیری معافی کے لیے بیٹھے اللہ، تو راضی ہو جائے اس کے لیے بیٹھے، اے روٹے ہوئے رب راضی ہو جائے اللہ، اللہ راضی ہو جائے اللہ، اللہ اللہ اپنے غصے سے بچا لے اللہ، کہ اللہ اللہ بہت پریشان ہے اللہ، بہت پریشان، بہت پریشان، اتنی دکھی ہے، اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، اور اللہ تو بھی ناراض ہے اللہ، راضی ہو جا اللہ، کہ اللہ کیسا پانی، کیسا سیلاب اللہ، کوکن میں اللہ، مہاڑ میں اللہ، کیسا سیلاب اللہ، اللہ آسمان میں کوئی طاقت نہیں اللہ، زمین میں کوئی طاقت نہیں اللہ، سمندر میں کوئی طاقت نہیں اللہ، لیکن سب نے اپنے تیور بدلے ہیں، کیونکہ اللہ تو بھی ہم سے ناراض ہو گیا ہے اللہ، اللہ اتنا ناراض ہو گیا اللہ، آنکھیں ترستی ہے کعبہ کو دیکھنے کے لیے، آنکھیں ترستی ہے حجر اسود کو دیکھنے کے لیے، حجر اسود کو چومنے کے لیے، اللہ کعبے کا دروازہ بھی بند کر دیا اللہ، اللہ تو نے کعبے کا دروازہ بند کر دیا، کوئی حج کو نہیں گیا اللہ، کوئی عمرے کو نہیں گیا اللہ، 2 سال ہو گئے اللہ، کسی نے کعبے کو دیکھا نہیں اللہ، اللہ تو بھی ناراض، تیرے نبی بھی ناراض، مدینے کا دروازہ بھی بند ہے اللہ، کوئی روزہ مبارکہ پر نہیں گیا اللہ، اللہ اللہ کوئی فوٹو دیکھ لیتا ہے اللہ، اللہ یاد آ جاتی ہے اللہ، مدینے کی یاد آتی ہے اللہ، پیارے نبی کی یاد آتی ہے اللہ، کعبے کی یاد آتی ہے اللہ، لیکن اللہ تو نے ہم کو جسم سے بھی دور کر دیا اللہ، اللہ ہم دل سے بھی دور ہو گئے اللہ، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے اللہ، ہمارے گناہ کو معاف فرما دے اللہ، اللہ راضی ہو جانے اللہ، اللہ 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 راضی ہو جائے اللہ، اللہ ہم کہاں جائیں گے اللہ، اللہ تیرا دروازہ چھوڑ کے کہاں جائیں گے اللہ، کہاں جائیں گے اللہ، سب دروازے دیکھے اللہ، ہر دروازے پر ٹھوکر ملتی ہے اللہ، ہر دروازے سے دھتکارے جاتے ہیں اللہ، اللہ ایک تیرا دروازہ ہے اللہ، تو رحمان اور رحیم ہے اللہ، اللہ اگر تو بھی رحمت کا دروازہ بند کر دے گا تو یہ امت کہاں جائے گی اللہ، اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے اللہ، ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے اللہ، بہت سے بیمار چل رہے اللہ، سب کو شفا دے دے اللہ، کہ اللہ ہمارے یہاں کچھ بھائی کے قرآن پاک بھی ختم ہوئے اللہ، ختم خواجگان بھی ہوا ہے اللہ، اللہ یہ مدے کے مانگنے والا کون ہے اللہ، یہ مدے کا اللہ، یہ ہاتھ بہت گنہگار ہے، یہ انگلیاں بہت گنہگار ہے اللہ، یہ پورا بدن گنہگار ہے اللہ، یہ پورا بدن گنہگار ہے اللہ، جیسے نبی نے حضرت عمار کے بارے میں کہا یہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایمان سے بھرے ہوئے، اللہ کوئی ہمیں پوچھے تو ہم سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں کے دلدل میں پھنسے اللہ، اے اللہ بچا لے اللہ، اپنے قہر سے بچا لے اللہ، اپنے غضب سے بچا لے اللہ، اپنے غصے سے بچا لے اللہ، اللہ عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ یہ امت کو بچا لے اللہ، ہم کو تیرے عذاب سے بچا لے اللہ، اے اللہ رحمت عطا فرما دے اللہ، تو راضی ہو جا اللہ، تو راضی ہو جا اللہ، اب ہمارا کوئی امتحان مت لے اللہ، ہم بہت کمزور ہو گئے اللہ، بہت کمزور ہو گئے، تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتے اللہ، بہت کمزور ہو گئے اللہ، ہمارے ایمان کا امتحان مت لے اللہ، ہمارے اعمال کا امتحان مت لے اللہ، اللہ ہمیں بیوی بچوں کا امتحان مت دے اللہ، کوئی امتحان کے لائق نہیں، فیل ہو گئے اللہ، ناکام ہو گئے اللہ، گھٹنے ٹیک دیے اللہ، ہم ہار گئے اللہ، تیری مدد کی ضرورت ہے اللہ، تو آ جا اللہ، اللہ تو آ جا اللہ، اللہ تو آ جا اللہ، اللہ بہت سے ہمارے بھائی چلے گئے اللہ، ہمارے مرغومین مرغومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ، ہمارے درمیان مولانا عثمان رہتے تھے، حاجی اسماعیل بھائی رہتے تھے، سب چلے گئے اللہ، سب چلے گئے، ہر جانے والا یہ کہہ کر گیا تو بھی پیچھے آ رہا ہے، اے اللہ ہمیں بھی جانا ہے اللہ، اللہ اللہ وہ کیسا دن ہوگا جب اللہ ہمارا جنازہ رکھا ہوگا، گھر میں عورتیں رو رہی ہوگی، باہر مرد رو رہے ہوں گے، لیکن اللہ کفن میں لپیٹ لیا جائے گا اللہ، غسل دے دیا جائے گا اللہ، ہمارا جنازہ اٹھے گا اللہ، سب روتے ہوں گے، لیکن اللہ ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جائے گا اللہ، منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا اللہ، اللہ بیٹا بھی مٹی مارتا ہوگا، بھائی بھی مٹی مارتا ہوگا، دوست بھی مٹی مارتے ہوں گے، لیکن اللہ مٹی مار کے سب چلے جائیں گے اللہ، سب چلے جائیں گے اللہ، رات کا سناٹا ہوگا اللہ، قبرستان کا دروازہ بند ہوگا اللہ، اللہ اللہ اور قبر کے اندھیرے میں ہماری حفاظت فرما لے اللہ، اللہ حفاظت فرما لینا اللہ، قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ،
اللہ، اللہ قبر میں جنت کی خوشبو مہکا دے اللہ۔ اللہ میں نہیں کہتا اللہ مغرب کا وقت اللہ یہاں قرآن پاک ختم ہوا، ختم خاجگان ہوا، اللہ پیارے نبی نے فرمایا جب کوئی گنہگار بے نمازی قبر میں جاتا ہے اللہ چٹان لائی جاتی ہے، اس کے سر کو پھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ اس کے جبڑوں کو پاڑ دیا جاتا ہے، اللہ آنکھوں کو نکال دیا جاتا ہے، اللہ ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اللہ پسلی کو پسلی سے ملا لیا جاتا ہے، اللہ قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں۔ اے اللہ بچا لے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ بچا لے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ بچا لے اللہ، آج کی مجلس کو قبول کر لے اللہ، اس کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف کر دے اللہ، ہم سے کچھ نہیں ہوا اللہ، کچھ نہیں ہوا اللہ، یہ جوان بچوں نے بہت اچھی باتیں کہی اللہ یہ جوان ہے اللہ، بڑے پیارے جوان ہے اللہ یہاں کے اساتذہ کو قبول فرما لے، یہاں کے طلبہ کو قبول فرما لے، یہاں کے منتظمین کو قبول فرما لے اللہ، پورے گاؤں کو قبول فرما لے، یہاں کی ماں بہنوں کو قبول فرما لے، بیٹیوں کو قبول فرما لے، سب کے جائز مقاصد پورے فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، جن کے ماں باپ زندہ ہے عمروں میں برکت دے دے اللہ۔ ایسے موقع پر اس کو اپنی ماں یاد نہیں آئی، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، میری ماں بھی چلی گئی اللہ، بہت صبر کے ساتھ گئی اللہ، بہت شکر کے ساتھ گئی اللہ۔ الہ العالمین بہت سے یہاں بیٹے کسی کی ماں نہیں اللہ، کسی کے ابا نہیں اللہ ایسے وقت میں ماں بھی بہت یاد آتی ہے اللہ، ابا بھی بہت یاد آتے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں مہکا دے اللہ، ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دے۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ روزی میں بہت پریشان ہے اللہ، بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہے اللہ، رات کو اٹھ کر مانگتے اللہ، تجھ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے اللہ، قرضے میں ڈوبے جا رہے اللہ، روزی دینے والا تو ہے اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے، جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے ادا کروا دے، جو بے اولاد ان کو اولاد دے دے اللہ، جو صاحب اولاد ہے جن کے بچے اللہ ہمارے بچوں کا حافظ کامل بنا دے، عالم باعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے اللہ، بچوں کی بڑی فکر رہتی ہے ہمارے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری بیٹیوں کو حفیظہ تقیہ نقیہ زکیہ بنا دے۔ الہ العالمین ہر بچے کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، برم بھی والدی بنا دے، جبار نہ بنانا، عصیہ نہ بنانا اللہ، سلامتی والی بچے عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے، مانگنا بھی تو کہا آتا ہے اللہ، مانگنا ہی نہیں آتا اللہ، مانگنا نہیں آتا اللہ، ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، کتنی چیزیں بھول جاتے ہیں اللہ، سوچتے ہیں یہ مانگیں گے لیکن یاد نہیں آتا اللہ، جو مانگا وہ دے دے، جو رہ گیا وہ دے دے، جو مانگنا تھا نہیں مانگے وہ دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمين يا رب العالمين برحمتك يا رب۔